بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو گائز ابھی میں جانڈس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں یرقان۔ یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا آر بی سیز یعنی ریڈ بلڈ سیل، ان کی ڈسٹرکشن زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا ان کی کنورجن ہو جاتی ہے بلیروبن کے اندر، بلیورڈن کے اندر۔ وہ اس طرح ہوتے ہوتے آپ کی اسکن کو نا وہ یلوش کر دیتی ہے، کیونکہ آکسیجن کی بھی کمی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اسکن بھی یلوش ہونا شروع۔ اب جانڈس کی جو ہے نا مینلی ہم اسے دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہیمولیٹک جانڈس، ٹھیک ہے، دوسرا ہوتا ہے آبسٹرکٹیو جانڈس۔ دیکھیں دونوں کی جو ہے نا اپنی اپنی کیٹیگری ہے۔ ہیمولیٹک کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہوتا ہے آر بی سیز کی جو ہے نا وہ ڈسٹرکشن جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، آر بی سیز کی ڈسٹرکشن بڑھنی ہے بس۔ اور اس کی وجہ سے پھر جب آر بی سی ڈسٹرکشن زیادہ ہوگی تو ریپڈ ریلیز ہوگا کس کا؟ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہے ہیم جو ہے نا وہ بلی ورڈن جو ہوتے ہیں نا بلی روبن میں کنورٹ ہوتی ہے، تو ریپڈ ریلیز آف بلی روبن ان بلڈ کے اندر بلی روبن بڑھا گیا، تو اسی وجہ سے آپ کی آنکھیں بلی روبن کی وجہ سے پیلی پیلی نظر آتی ہیں یرقان والے پیشنٹ کی۔ ابسٹرکٹیو میں کیا ہوتا ہے؟ ابسٹرکشن آف بائل ڈکٹ، یعنی جگر کے جو ہے نا وہ بائل ڈکٹ جنہوں نے بائل لے کے آنا یا لے کے جانا وہی بلاک ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، یا کوئی ٹیومر ہوتا ہے یا پھر وہ بائل سٹون ہوتا ہے۔ تو میں لکھ دیتا ہوں ابسٹرکشن آف بائل ڈکٹ، یا پھر لیور سیل کی ڈیمیج کی وجہ سے، لیور سیل ڈیمیج، ٹھیک ہے، ڈیمیج ہو گئی ہیں، ہر چیز کو اس نے روک دیا۔ تو اس کی ایون جو ہوتا ہے نا اس کے اندر کیا ہوتا ہے یوزل اماؤنٹ جو ہوتی ہے نا بلی روبن کی، کیونکہ اس کے اندر اب آر بی سیز تو ڈسٹرکشن نہیں ہو رہی، تو بلی روبن بھی نارمل ریٹ سے بن رہا ہے، تو اس وجہ سے یوزلی بلی روبن جو ہوتا ہے نا وہ یوزل اماؤنٹ جو ہوتی ہے نا وہی آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہاں سیکریٹ نہیں ہوتی، جی آئی ٹی ٹریک کے اندر صحیح سیکریٹ نہیں ہو پاتی، بن وہ نارمل رہا ہے گال بلیڈر کے اندر، ٹھیک ہے، سٹور گال بلیڈ لیور کے اندر بن کے گال بلیڈر کے اندر سٹور ہوا، ٹھیک ہے، اب آگے سے ابسٹرکشن ہے تو جی آئی ٹی کے اندر جو ہے نا ڈیوڈینم کے اندر اس کی سیکریشن نہیں آ رہی، باقی سارا پروسیس ٹھیک ہے، یا پھر لیور سیل ڈیمیج ہے یا پھر اس کی ابسٹرکشن ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ ابسٹرکٹیو جانڈس کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے ڈیٹرمائن کریں کہ یہ ابسٹرکٹیو ہمیں جانڈس ہوا ہے یا ڈسٹرکٹیو یہ ہیمولیٹک جانڈس ہوا ہے؟ تو اس کے لیے جناب لیبارٹری میں سب سے پہلے ہم کرواتے ہیں کیمیکل ٹیسٹ، کیمیکل لیب ٹیسٹ ہو گیا۔ اس کیمیکل لیب ٹیسٹ میں جناب ہوتا ہے ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو ہے نا کانجوگیٹڈ اس کے اندر بلی روبن ہے یا ان کانجوگیٹڈ ہو گیا، یا تو فری یا پھر جو ہے نا کانجوگیٹڈ۔ فری کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں ان کانجوگیٹڈ بلی روبن ہے، بلی روبن کی بات ہو رہی ہے، یا تو ان کانجوگیٹڈ بلی روبن ہوگا یا پھر کانجوگیٹڈ ہوگا، یا اسے ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا فری کا دوسرا نام ہے انڈائریکٹ بلی روبن۔ اس کا ڈائریکٹ کانجوگیٹڈ ڈی سی سے یاد رکھیں نا، ڈی سی موٹر جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ جو ہوتا ہے وہ کانجوگیٹڈ ہوتا ہے، انڈائریکٹ جو ہوتا ہے نا وہ فری ہوتا ہے یا ان کانجوگیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیب ٹیسٹ سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا، ہم یورین کا ٹیسٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دوسرا جو ہے نا وہ ٹیسٹ ہے، وہ اس کا نام ہے وین ڈی برگ ٹیسٹ، ٹھیک ہوگا۔ اس کا جو ہوتا ہے نا ہم جو ہے نا اس میں ہم ایگزیکٹ معلوم کر لیتے ہیں آیا کہ ہیمولیٹک ہے یا پھر آبسٹرکٹیو ہے۔ اگر تو ہمیں معلوم ہو کہ بلی روبن جو ہے نا وہ ہے ان کانجوگیٹڈ ہے یعنی فری ہے یا پھر انڈائریکٹ، تو ہم اسے کہتے ہیں ہیمولیٹک ہے، یہ جناب اسے ہیمولیٹک جانڈس ہے، یعنی اس کی آر بی سیز ٹوٹ رہے ہیں کسی وجہ سے۔ اگر تو ابسٹرکٹیو جانڈس ہے نا اس کی تو ٹیسٹ میں جو آئیں گے نا وہ آئیں گے کانجوگیٹڈ یا ڈائریکٹ بلی روبن، ڈائریکٹ بلی روبن آئیں گے یا پھر کانجوگیٹڈ بلی روبن آئیں گے۔ اس سے ہم ڈاکٹر بتا دیتا ہے کہ جناب آپ کو کون سا جانڈس ہے، ابسٹرکٹیو ہے یا ڈسٹرکٹیو جانڈس ہے۔
اب اچھا کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں کہ اس کے اندر نا اگر یعنی یہ تھے ابسٹرکشن ہوتی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا نا اس کے اندر بائل آ رہا ہوتا ہے، بالکل معمولی جو بالکل یہ بند نہیں ہوتا. اگر یہ کمپلیٹ ابسٹرکشن ہو جائے نا تو پھر ہمارے ٹیسٹ بھی ناکارہ ہیں. پتہ ہے کیسے ناکارہ ہیں؟ اب دیکھیں یہاں پہ مکمل ناکہ لگا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ آ جا رہا ہے، نہ آ رہا ہے، نہ جا رہا ہے، ہر چیز بند ہے. تو ہم اگر اس صورت میں اس کا یورین ٹیسٹ کریں گے نا تو یورین ٹیسٹ میں بیلیروبن بالکل نیگیٹو آئے گا، کوئی یوروبیلینوجن نہیں آئے گا. ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے نا یوروبیلینوجن جو ہے نا وہ کڈنی میں جاتا ہے، کڈنی سے کیا بنتا ہے؟ یوروبیلین بنتا ہے. ٹھیک ہے، یوروبیلین بن کے آکسیڈیشن، کڈنی میں آکسیڈیشن ہو جاتی ہے نا، یوروبیلین جو ہوتا ہے نا وہ یورین میں ایکسکریٹ ہوتا ہے. اگر کمپلیٹ ابسٹرکشن ہے تو نہ تو وہ انٹسٹائن میں آئے گا، ٹھیک ہے، انٹسٹائن میں آ ہی نہیں رہا، نہ تو بلڈ میں ابزار ہو رہا ہے. تو بلڈ میں جب ابزار نہیں ہو رہا تو کڈنی سے کیسے فلٹر ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے یار، ایزی ہے بالکل. ٹھیک ہے، نہ وہ ابزارب ہوا، نہ وہ کڈنی میں آیا، تو نہ پھر یورین میں بھی کیسے آئے گا؟ اس وجہ سے اگر کمپلیٹ ابسٹرکشن ہے تو نہ تو یوروبیلینوجن یورین میں آئے گا، اور اس کے علاوہ ہمیں وہ یوروبیلینوجن یورین کے اندر نیگیٹو ملے گا. اب جو ہوتا ہے نا فیسیز کا کلر یلو بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے، یوروبیلینوجن کی وجہ سے. اگر اسے کمپلیٹ ابسٹرکٹیو جانڈس ہے نا، انٹسٹائن میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، تو اس پیشنٹ کو ہوں گے کلے کلرڈ، یعنی مٹی کے کلر کے جو ہے نا وہ سٹول وہ پاس کرے گا. اس سے پوچھیں گے آپ کے سٹول کا کلر کیا ہے، یا سٹول ٹیسٹ کروا لیں گے تو وہ کلے کلر ہوگا. یہ ایک انتہائی اہم سائن ہے جانڈس کو ڈیٹرمائن کرنے کا.